بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها واذكر موضعها بعدد ما حاط به علمك. ہم نے اصول جو بیان کیے تھے تربیت کے اولاد کے، ان میں سے ایک اصول ہم نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ تھا بچوں کی تربیت میں ان پہ کنٹرول، یعنی کس طرح سے کنٹرول کیا جائے بچوں کو، کس طرح سے نظر رکھی جائے، اور یعنی والدین کو کس طرح سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہوشیار ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم کوئی پھول لگاتے ہیں جب وہ پھول لگاتے ہیں تو ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو موقع پہ جو ہے وہ پانی دیں، اس کو صحیح موقع پہ جو ہے روشنی کے سامنے رکھیں، اور اگر ضروری ہو تو اس کے ساتھ کوئی سہارا وغیرہ لگائیں تاکہ وہ کم طور پر اچھی طرح سے رشد کر سکے، نشو و نما کر سکے. اسی طرح بچے بھی ہماری زندگی کے پھول ہیں، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک تنومند اور بافضیلت درخت شکل اختیار کریں تو ان کے اندر جو فضائل اور اچھی عادات نشو و نما کے لیے کس طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ اخلاقی فضائل کا خیال رکھنے کے لیے اس وقت سے جب اس بچے کا نطفہ جو ہے وہ شکم مادر میں جو ہے وہ بنتا ہے، اس وقت سے لے کے بلوغ اور رشد تک پہنچنے تک انسان ہمیشہ اپنے ماحول اور اپنے آس پاس کا جو اطراف ہے اور اس پہ اثر پڑتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جب کمال کے درجات پہ پہنچنا چاہتا ہے تو مستقل وہ شخص جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور بتدریج آگے بڑھتا ہے. اسی لیے اس کو مستقل جو ہے وہ نظارت کی اور خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ فضائل اس بچے کے شاکلے میں تبدیل ہو جائیں، یعنی اس کی جو ہے وہ روح کا جو ہے وہ حصہ بن جائے. جیسے کہ سورہ اسراء میں ارشاد ہے قل کل یعمل علی شاکلتی، یعنی ہر شخص اپنے شاکلے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ سلوک کرتا ہے، یعنی اس شخص کے اندر جو چیز نشو نما پا چکی ہے، جو عادات اس کے اندر مستحکم ہو چکی ہیں، انہی کی بنیاد پر اور نیت پر جو ہے وہ اعمال انسان جو ہے وہ انجام دیتا ہے. اس طرح کے اگر ہم خیال رکھ سکتے ہیں تو کن زاویوں سے ہم خیال رکھ سکتے ہیں؟ جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، اس کے علاوہ غذائی طور پہ، لباس کس طرح کا ہونا چاہیے بچے کا، اس کے دوست کس طرح کے ہونے چاہیے، جن بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، صحیح، اس بچے کی شناخت جو ہے وہ کیسی ہے معاشرے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو خاص محبت رکھتی تھے ان کے تمام اس سلوک کا جو ہے وہ خیال رکھتی، تمام عادات کا جو ہے وہ خیال رکھتی، بہت زیادہ بہت دقت کرتی تھی اس پہ، بہت باریکی سے ان کو اپنے تحت نظر رکھتی، یہاں تک کہ تاکہ ان کی تربیت میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ. نقل ہوا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. جب گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دروازے کے پیچھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پریشان کھڑی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول خدا نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے جواب دیا پریشان ہو کے کہ میرے بچے صبح سے باہر گئے ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں، مجھے ان کی کوئی خبر نہیں ہے. تو رسول خدا نے ان کے پیچھے جو ہے وہ روانہ ہوئے بچوں کے پیچھے، اور یہ دیکھا کہ ایک پہاڑ میں غار کے قریب جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور آپ نے انہیں اپنے دوش پہ اٹھایا بچوں کو اور گھر کی طرف روانہ. اسی طرح ہم ایام شہادت میں دیکھتے ہیں بیوی کی کہ جب آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ وصیت کی اپنے بچوں کے حوالے سے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، آپ ان سے اچھی طرح سے پیش آئیے گا، ان کا خیال رکھیے گا. اور ایک طرف سے آپ نے جو ہے نا امام کو جو ہے نا یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کی بھانجی جناب امامہ سے شادی کریں، کیونکہ وہ بھی میرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی پیش آتی ہیں جیسے میں محبت سے پیش آتی ہوں. اور تاکید کی آپ نے کہ کوئی اور جائے گزین یعنی ان کی جگہ کسی اور کا نہ لیا ہے، یعنی
یعنی اگر کوئی شخص لے کے آئے تو وہ ایسا ہو جو کہ ان کے بچوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آئے. اسی طرح بہت سے افراد کو جو ہے بچوں کے نوجوان خاص طور پہ اپنے بچوں کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ عمر میں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم عمر جو ہے وہ افراد سے رابطہ قائم کریں, اور اس صورت میں والدین کس طرح سے ان کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ ان کے دوستوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں والدین کہ کس قسم کے لوگوں میں یہ بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور لہٰذا نوجوانی کے عمر تک پہنچنے سے پہلے اگر بچوں کی جسے کہتے ہیں ضروریات اور اپنے آپ کے اندر بچوں کے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں اگر ان کو ہم پہچان لیں اور اچھی طرح سے ہم اس یعنی بلوغ کے زمانے سے پہلے ان کی اچھی طرح سے تربیت ہو جائے اور بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ہماری جو فیملی ہے وہ کون سے افراد یہاں پہ آ جا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ آپ کے لیے دوستی کرنا مناسب ہے. اگر یہ بلوغ کے زمانے سے پہلے ہی یہ سب چیزیں باتیں ان کے سامنے کلیئر کر دی جائیں تو خاص طور پہ جب آپ بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں, اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاتے ہیں, امام بارگاہ لے کے جاتے ہیں یا اپنے رشتے داروں کے ہاں دوست احباب کے یہاں لے کے جاتے ہیں, تو یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں بچے اپنے لیے دوست بناتے ہیں, یعنی ایسی جگہوں پہ اپنے لیے نئے دوست جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. اور یہ رابطہ جو ہے وہ کیونکہ چند سالوں پہ محیط ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر انہیں اچھے دوست ملیں تو یہ چیز جو ہے وہ فیملی کے لیے خاندان کے لیے بھی جو سکون کا باعث ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح سے غیر مستقیم طریقے سے ان بچوں کے اوپر نظر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر دوست ہیں تو ان بچوں کے جو دوست ہیں ان کے پیرنٹس کے ذریعے سے یا ان کے بہن بھائیوں کے ذریعے سے نظر رکھی جا سکتی ہے کہ کن افراد کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا. اس کے علاوہ ایک اور چیز بچوں کی تربیت میں وہ ہے ان کی شخصیت کا احترام, خود بچوں کی شخصیت کا احترام جو کہ بہت اہم نقطہ ہے جو جس کی والدین کو بھی اور جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو افراد ہیں, جو ٹیچرز ہیں یا دوسرے افراد ہیں, کو جو ہے وہ اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں کا احترام کریں. عموماً ہمارا جو انڈیا پاکستان کا معاشرہ ہے یہ چیز بہت زیادہ ناپید ہے کہ ہم اپنے بچوں کا احترام نہیں کرتے. نہیں, احترام کا لفظ اگر کہا جائے والدین کے سامنے اور بڑوں کے سامنے تو انہیں عجیب سا لگتا ہے کہ بچے کا ہم کس طرح سے احترام کریں. حالانکہ امیر المومنین جیسے کہ خود قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے. اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نفس اس کے سامنے یعنی اس کی عزت نفس اس کے سامنے جب بڑی ہوگی تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اور شہوات جو ہیں وہ اس کی نظر میں چھوٹی ہو جائیں گی. یعنی وہ شخص ہر چھوٹی سی چیز کے سامنے اپنے آپ کو نہیں گرائے گا. صحیح ہے. تو اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو تربیتی انداز ہے ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ حدیث شریف قصہ جو ہے اس میں اپنے بچوں کو اس طرح سے بھی مخاطب کرتی تھی قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, یعنی اس طرح سے بچوں کو مخاطب کرتی تھی اور واقعی یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. جیسے کہ ایک جملہ ہے حدیث قصہ کا ازم ولدی الختم فدخل وقال السلام علیک یا امہ وقلت علیک السلام یا قرۃ عین ثمرۃ فؤادی, یعنی اس طرح سے بیوی نے اپنے بچوں کو پکارا, اے میری آنکھوں کی روشنی, اے میرے دل کے ثمر, اس طرح سے یعنی اس طرح بچے کا احترام کرنا اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر میں جو ہے وہ اس کا بہت بنیادی کردار ہے. خاص طور پہ بچے جو ہے آپ ان کو جس طرح سے ان کو پہچانوائیں گے, صحیح ہے, کہ آپ شخصیت کو جس طرح سے ان کو پہچانوائیں گے وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو پہچانیں گے. یعنی اگر بچوں کو ہم غلط ناموں سے پکاریں گھروں میں یا بار بار ان کی جو ہے وہ عزت نفس کی دھجیاں اڑائیں دوسروں کے سامنے, چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ ان کو دھتکاریں اور ان کے ساتھ برا سلوک کریں, یا مثال کے طور پہ ہمارے فزیکل ابیوز جو ہوتا ہے بچوں کے ساتھ مار پٹائی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسکولز میں ہوتی ہیں یا گھروں میں ہوتی ہیں, تو یہ چیز بچوں کی شخصیت پر بہت منفی اثر پڑتا ہے. اور جتنا آپ بچے کو احترام دیں گے اتنا مقابلے میں وہ بھی آپ کو احترام دے گا. اور جیسے کہ روایات
میں آیا ہے جو شخص عزت نفس نہیں رکھتا اس سے کسی قسم کی نیکی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور ایک اور جگہ پہ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عزت نفس نہیں رکھتا یعنی اپنے آپ کو ذلیل اور خوار سمجھتا ہے اس کے شر سے آپ اس کے شر سے امان میں نہیں رہ سکتے, یعنی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا. لہٰذا یہ بھی ایک بہت اہم بحث ہے کہ بچوں جو ہے وہ تربیت میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے. اس کے علاوہ بچوں کے اندر جو تبدیلی کا زمانہ ہوتا ہے, جب ان کی شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, خاص طور پہ اس وقت وہ بلوغت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جب جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں یا نفسانی سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں بچوں میں, اس زمانے میں کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. جیسے کہ ہم ایک عنوان کے طور پہ ہم ایک نمونہ لیتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. آپ اخلاقی مفاہیم بچوں کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کھیل کا سہارا لیتے ہیں, وہ بھی ان کی عمر کے مطابق. کہ جیسا کہ جب جناب سلمان نے آپ سے مدد کرنے کا کہا کہ جب آپ کے فرزند امام سید الشہداء علیہ السلام رو رہے گریا کر رہے تھے, تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں, میں اپنے بچے کو زیادہ بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہوں, آپ جو ہے وہ چکی چلائیں. یعنی یہ نفسیاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو شروع کے 2 سے 3 سال جو ہے وہ ماں اور بچے کے بہت زیادہ قریبی تعلق کے سال ہوتے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے ان 2 سے 3 سالوں. لہٰذا آپ یہ سمجھتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے اس کو سنبھالنا یا اس کو چپ کرانے کا یا خاموش کرانے کا جو ہے وہ جو سب سے زیادہ سزاوار ہے جس کو یہ کام کرنا چاہیے وہ میں ہوں. بچہ جو ہے واقعا جب ماں اس کو گود میں لیتی ہے اور وہ ماں کی محبت اور سکون جو ہے وہ محسوس کرتا ہے, تو یقیناً وہ بچہ جو ہے وہ آرام سے اپنا باقی وقت جو ہے وہ گزارتا ہے والد یا والدہ کے پاس. اس کے علاوہ ایک اور چیز, بچوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا اور حق طلبی کا احساس پیدا کرنا, اور یہ بھی فطری چیز ہے جو کہ انسان کی فطرت میں خدا نے رکھی ہے, حقیقت طلبی, حق طلبی. اور قرآن نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے اور اس کو ایک تربیت اصول کے طور پہ جو ہے نا وہ واضح کیا ہے کہ حق طلبی جو ہے وہ انسان کے اندر ایک تربیتی اصول جو ہوتی ہے کی حیثیت رکھتی ہے. اور ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب خلافت کے غصب کا ماجرا پیش آیا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ زخمی حالت میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے گھر جاتی تاکہ ان سے نصرت طلب کر سکیں, تو امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے. اور اس کا کیا مقصد تھا آخر بچوں کو ساتھ لے جانے کا, کہ بچوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو اور ان کے اندر بھی حق طلبی جو ہے نا اس جو صفت ہے اس کی نشو و نما ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کو پہچانے یہ بچے اور اس حق کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں, اور حقائق اور معرفت الہی کی طرف جو ہے یہ چیز بچوں کو لے کے جاتی ہے. جب زہرا سلام اللہ علیہ اپنا حق لینے کے لیے بچوں کو لے کے جاتی تھی تو یہاں پہ وہ مصداق جو ہے وہ تعین کرتی تھی, یعنی ان بچوں کو بتاتی تھی کہ حق کیا ہے اور واضح کرتی تھی اپنے بچے. وہ بچے جب جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے اور وہ سنتے تھے وہ بات, جس الفاظ کے ذریعے سے بی بی جو ہے وہ لوگوں کو بیدار کرتی تھی. یقیناً یہ بچے سنتے تھے اس وقت آپ کی یہ باتیں, تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. اسی طرح امام مجتبی علیہ السلام سے فرماتی ہیں بی بی آپ سے کھیلتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے حسن تم اپنے والد کی طرح بنو اور حق کی گردن سے جو رسی جو ہے نا وہ اتار دو, اور پروردگار عالم جو احسان کرنے والا ہے اس کی پرستش کرو, اور دشمن جو کینہ رکھنے والا دشمن ہے اس سے دوستی نہ کرو. اس طرح سے آپ اپنے بچوں کے اندر حق طلبی کی جو صفت ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ خاص طور پہ تربیت
اور معنوی تربیت کے حوالے سے وہ یہ چیز ہے کہ جس طرح ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب رسول خدا مسجد میں کچھ بیان فرما رہے تھے اور وہ آپ نقل کرنا چاہتے تھے تو ایک طرح سے اپنے بچے کے اندر آپ نے جو ہے وہ تقویت اس چیز کی کہ وہ جرأت مندانہ طریقے سے کوئی چیز بیان کر سکیں اپنے یعنی بچے کو عزت نفس دینا جو ہے یہ والدین کا کام تربیت میں جو ہے وہ شامل ہے اور بچے کی حرمت میں جو ہے وہ اس جو ہے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بڑھتی ہے اور بچوں کی نسبت جو ہے وہ محبت جو ہے وہ ایک طرح سے انسان دکھاتا ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے کہ ہم بچوں سے کہیں مثال کے طور پہ ہمارے بچے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہمیں نعت پڑھ کے سنانا چاہتا ہے یا مثال کے طور پہ کوئی بچے جو ہیں جن کو حدیث پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو والدین کے سامنے عمر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ والدین کا یہ کام ہے کہ ان بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں یہاں پہ اور اس طرح سے کیا ہوگا ان کے اندر جو عزت نفس جو ہے وہ بڑھی اور زیادہ ترقی کے مراحل جو ہیں بچے جو ہے وہ طے کر سکیں گے نہ یہ کہ آپ چھوٹی سی غلطی ہو بچے کو یہ کہیں کہ نہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یا خاص طور پہ ایک بچے کا دوسرے بچے سے مقابلہ کرنا یا مقایسہ کرنا یہ بہت تربیتی حوالے سے یہ بہت غلط چیز ہے کہ آپ کیونکہ ہر بچے کے اندر صلاحیتیں جو ہے مختلف خدا نے دی لہٰذا ایک بچے کے اندر ایک قسم کی صلاحیت ہے دوسرے بچے کے اندر دوسرے قسم کی صلاحیت لہٰذا بچوں کا آپس میں بالکل بھی اس طرح سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں فلاں تو ایسا ہے اور آپ ایسے نہیں ہیں یا آپ ایسے ہیں یا تو فلاں ایسا نہیں ہے اس طرح سے جو ہے بچوں کے اندر عزت نفس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ کاری جو ہے وہ ضرب لگتی ہے اس طرح اسی طرح سے اور دوسری تربیتی جو طریقہ کار ہیں وہ کس طرح سے تھے سب سے اہم جو ایک تربیتی روش ہے وہ ہے محبت روش خاص طور پہ مائیں جو ہیں ان کی تو فطرت ہی ہے کہ وہ تربیت میں اپنی سب سے پہلے محبت کا عنصر جو ہے وہ لے کے آتی ہیں اور روایات پیغمبر میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آیا دین جو ہے وہ محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے یعنی صرف اور صرف دین ہی ہے جو ہمیں فضائل سے محبت کرنے پہ اکساتا ہے اور اسی طرح والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ اچھی عادتوں اور اچھے فضائل سے محبت جو ہے صفت جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اور جیسے کہ روایت میں آیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ بچوں کو جو ہے وہ کہتی تھی اپنے والد کی طرح بنے آپ کو چاہیے کہ اپنے والد کی جیسے بننے کی کوشش کریں اور صرف اور صرف محبت کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز آپ کی تربیت میں نہیں ملتی یعنی بچوں کے ساتھ جب ملتی ہوئی تھی تو اس میں بھی محبت کا عنصر ہوتا تھا بچوں کے اور جو دوسرے کام کرتی تھیں اس میں بھی صرف اور صرف محبت کا ہی عنصر ہوتا تھا ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے پیار کر رہے تھے اس وقت وہ کہنے لگا کہ میرے تو کئی بچے ہیں لیکن میں نے ابھی تک ان بچوں کو آج تک پیار نہیں کیا تو یعنی اس ماحول میں کہ جب زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی کتراتے تھے خاص طور پہ فزیکل جو محبت ہوتی ہے بچوں سے پیار کرنا ان کا بوسہ لینا یہ چیز بہت زیادہ بچے کو آپ سے جو ہے جسے کہتے ہیں مانوس کرتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا بہت زیادہ یہ کام کیا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور اسی طرح جیسے ہم یہ کہتے ہیں بچوں سے کھیلنے کے دوران اس طرح سے آپ جو ہے محبت کا سلوک کریں ان کے ساتھ یا جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان جو ہے ایک دفعہ کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا تو رسول خدا جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کر رہے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف حسن کی کیوں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو رسول خدا نے کہا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ امام حسین لہٰذا یہاں پہ بھی عدالت ایک طرح سے بیوی نے جو ہے اپنے بچوں کے درمیان لانے کی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے سلوک میں جو ہے بچوں کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آئیں کسی بچے کو جو ہم نگلیکٹ کر دیں بالکل ہی تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے
بنیاد رکھتے ہیں بچوں کے اندر، ایک طرح سے اس کو تقویت کرنے کی کا یہی طریقہ ہے کہ بچوں سے محبت اور ان سے جو آپ جو تعلقات آپ کا جو رابطہ ہے اس میں عدالت ہونی چاہیے. تو جیسا کہ ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے کہ رسول خدا سے بھی یہ روایت ہے کہ جب آپ تحفہ لے کے آئیں گھر میں تو گھر میں اسے سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو دیں. صحیح ہے؟ اس لیے کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی اسی طرح تھا، جیسے ہمارے یہاں کے بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، بیٹیوں کو کم اہمیت دی جاتی تھی. لہٰذا جو ہے وہ آپ ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آئمہ نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان جو ہے وہ بیلنس ہمیں عدالت قائم کرنے کا جو ہے وہ اسی طرح بچوں کو جو ہے وہ موقع فراہم کرنا کوئی بھی کام کرنے کا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جہاں سے جیسے ہمیں سورہ حل عطا میں داستان میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ موقع دیا روزہ رکھنے کا، جب انہوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح بیوی جو ہے وہ ماہ رمضان میں بچوں کو جو ہے وہ دن میں سلاتی تھی تاکہ رات میں وہ جاگ شب قدر میں خاص طور پہ. تو یہ اس طرح سے یا مہاجرین اور انصار کے ساتھ جب آپ کی گفتگو غصب صدق کے ماجرہ غصب میں جو ہے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بچوں کو ساتھ لے کے گئی، ان کو موقع دیا دیکھنے کا، حالات کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا موقع دیا تاکہ بچے خود جب ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقیناً ان کو اندازہ ہوگا کہ حالات کس طرح سے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. اور لہذا جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ فرصت عمل دینی چاہیے، عمل کا بچوں کو موقع دینا چاہیے مناسب کہتے ہیں وقت پہ، مناسب وقت ہو اور بچے کی استعداد کے مطابق اور بچے کے اندر جسے کہتے ہیں جو حالات ہیں ان کے مطابق اگر ان کو موقع دیا جائے تو یقیناً اس سے بہت سی چیزیں جو ہم بچوں کو زبانی نہیں بتا سکتے ان حالات میں رہ کے یا ان حالات کو پرکھ کے بچے جو ہیں وہ اچھی طرح سے ان کو ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پہ جب بچے کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں اور تو واقعاً اس بچے اس کام کی شیرینی کو درک کرتے ہیں، اور کیونکہ اچھے کام اور جو فضائل ہیں وہ انسان کی فطرت میں موجود ہیں اور بچوں کو جب اس بارے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہیں پہ وہ بچوں کو موقع دیں، اگر وہ یہ دیکھیں کہ واقعی ان کا بچہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو وہاں پہ ان کو موقع دینا چاہیے. جیسے کہ بہت سی جو مائیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں جو ان کا تجربہ ہے کہ پہلے خود جو ہے وہ مذہبی پروگرامز میں شرکت کیا کرتے تھے اور ایسی جگہ جہاں پہ بچوں کو لے جانا مناسب ہے ان کو وہاں لے جایا کرتے تھے. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بچوں کو بھی آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی ہمارے ساتھ جانے کی اور بچے بھی وہاں پہ جانے لگے آنے لگے اور پھر جو ہے وہاں پہ جو کام ہوتے تھے ان کے ہاتھ بٹاتے تھے. جیسا کہ ہم نے امام حسن امام حسین جناب زینب ام کلثوم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم نے مشاہدہ کیا. اس کے علاوہ عدالت ورزی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ عدالت کس طرح سے قائم کی جائے بچوں کے درمیان، اور کیونکہ عدالت نہ رکھنا جو ہے وہ طرح سے کینہ، دشمنی، حسد سب کا باعث ہوتا ہے. خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے والدین کی طرف سے بچپن میں ان کو توجہ نہ دی گئی ہو یا دوسرے بہن بھائیوں کو ان کے اوپر ترجیح دی گئی ہو کسی بھی لحاظ سے تو وہ دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت حسد کرتے ہیں، ان کی نسبت کینہ رکھتے ہیں، اس طرح سے دشمنی جو ہے وہ ان کے دلوں میں آ جاتی ہے اور والدین کی نسبت بھی یہ بچے بددین ہو جاتے ہیں طرح سے، اور جو کہ اعتماد کے مخالف چیز ہے، یعنی اعتماد نہیں ہوتا پھر انہیں اپنے والدین کے اوپر. اور لہٰذا یہ چیز مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایک بچے کے لیے اچھی چیز کے لیے اس نے کوئی اچھا کام کیا انعام لے کے جا رہے ہیں تو دوسرے بچے کے لیے بھی کوئی چھوٹی سی چیز لے کے جانی چاہیے. آپ ایک بچے نے اگر اچھا کام کیا ہے تو میرا دوسرا بچہ جب یہ کام کرے گا تو اس کو بھی میں یہ انعام دوں گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نظر میں رکھنے والی ہیں کہ ان کو نظر میں رکھنا چاہیے. اور ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہم نے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عدالت کی طرف آپ کی بہت زیادہ توجہ تھی اور اپنے بچوں کے درمیان آپ کوشش کرتی تھی کہ عدالت سے پیش آئیں. اسی طرح اچھی نصیحت کے ذریعے سے
ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن، کے بچوں کے ساتھ تیز لہجے کے ساتھ یا انہیں بار بار سرزنش کرنا یا انہیں ڈانٹنا، وہ بھی خاص طور پہ دوسروں کے سامنے ڈانٹنا، یہ چیز بہت زیادہ ان کی شخصیت پہ جو ہے وہ برا اثر ڈالتی ہے، اور ایک طرح سے ان کی شخصیت کو جو ہے وہ ایک طرح سے پامال کر دیتی ہے۔ جب آپ بچے کو دوسرے کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو وہ احساس حقارت کرتا ہے اپنے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے سامنے والے شخص کی نسبت جو ہے وہ کہتے ہیں کینہ جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے والدین ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، اس طرح سے جب والدین یا کوئی بڑا ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو بچوں کے اندر یہ حسد اور اس طرح کے پورے جسے کہتے ہیں صفات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہی بچے آپ دیکھیں جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے جرائم کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو کیونکہ بچپن میں انہوں نے جو ماحول دیکھا اور بچپن میں جو سلوک دیکھا لوگوں کی طرف سے، اب جو ہے وہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں اس کا کہتے ہیں جو دل میں اندر ان کے جو غبار ہوتا ہے اس غبار کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ دوسروں کے اوپر اس چیز کو نکالتے ہیں۔ نہیں تو معاشرے میں اس طرح کے بچے جو ہیں وہ ناسور ایک طرح سے جو ہے، آپ ان کے واقعی حالات دیکھیں ایسے بچوں کے تو آپ کو اکثر ملے گا کہ ان کی جڑیں جو ہیں، ان کے جرائم کی جو جڑیں ہیں وہ ان کے گھر کے ماحول کے اندر جو ہے اور گھر کا پورا ماحول جو ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آگے چل کے اس طرح کے انسان بنے۔ تو آج کیونکہ ہمارا آخری سیشن بھی ہے اور اتنا آپ لوگ سب کا میں نے وقت لیا ہے اتنے عرصے میں، تو آپ سب سے انشاءاللہ گزارش ہے، التماس ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ لوگوں کو بری لگتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ خدا بند عالم ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ وآلہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔